بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اذا لم یکن ما ترید فلا تبلا کیف کنتا۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی ہی ہمارے لیے بہترین سرگرمی ہے۔ ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کو کسی اچھی سرگرمی میں مشغول رکھے، کوئی بھی بری، غلط یا تھوڑا سا معیار کے حساب سے لو بھی سرگرمی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو اس میں مشغول نہیں رکھتا ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین، سب سے اچھی، سب سے بلند و بالا سرگرمی تقوی پروردگار، اس لیے کہ یہ وہ سرگرمی ہے کہ انسان کو یہ بھی بتاتی ہے، سرگرمی یعنی انسان جس کام میں اپنے کو گرم کرے، جس چیز میں بزی رہے، یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم کو کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اہل بیت اطہار علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام کی بہترین سرگرمی تقوی پروردگار تھی، اور اسی لیے ہم اپنے امام کو امام المتقین کہتے ہیں، متقین کے امام، جو لوگ تقوی میں سرگرم ہیں ان کے امام۔ بارہا تقوی پہ بات ہوئی ہے، اس کی وضاحت پہ کہ تقوی صرف بعض دین کے پارٹس پہ عمل کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی مکمل دین پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ ورنہ تاریخ اسلام میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں کہ جو اپنے کو متقی کہتے تھے صرف اس لیے کہ وہ دین کے بعض حصوں پہ عمل کرتے تھے، اور اسی بعض حصے پہ عمل کرنے کی بنیاد پہ وہ مولا کائنات کے مقابلے میں بھی آ گئے۔ تو یعنی اگر دین اور تقوی کامل نہ ہو تو انسان کو وقت کے امام کا دشمن بھی بنا سکتا ہے۔ لہذا تقوی ہم کو مکمل و کمپلیٹ چاہیے۔ آئیے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے متقین کی صفات میں سے ایک صفت، مولا اپنے خطبہ حمام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو تم لوگ ہمیشہ ان کے دلوں کو خاشع دیکھو گے۔ خاشع خشوع سے، وہی جس کو ہم خضوع و خشوع کہتے ہیں۔ خاشعیت یعنی خوف خدا ایک طرح کا، ان کے دلوں کو خداوند متعال سے ڈرا ہوا دیکھو گے، یعنی ان کو ہمیشہ، یعنی جب انسان کوئی دین کا کام کرتا ہے، جو مذہبی کام کرتا ہے تو علیکم السلام تم کمال خضوع و خشوع سے کرتا ہے اللہ کے لیے، یعنی ساری چیزیں علیکم السلام، ساری چیزیں اس کی اس طرف مائل ہوتی ہیں کہ ذات پروردگار کے لیے ہی اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو خالص کرتا ہے دوسری چیزوں سے، اور جو خوف ہوتا ہے وہ خوف پروردگار ہوتا ہے۔ لہٰذا متقین کے صفات میں سے یہ ہے کہ ان کا جو خشوع ہوتا ہے یہ دکھائی دیتا ہے، خاشعیت دکھائی دیتی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے جو اعمال ہیں، اعمال میں خشوع ہے کہ نہیں، یہ خود ہم کو سمجھ میں آتا ہے، دوسروں کو شاید سمجھ میں آئے نہ آئے، دوسروں کو بھی سمجھ میں آتا ہے۔ خشوع دیکھنے والوں کو سمجھ میں آتا ہے، اپنے بھی انسان کے سمجھ میں آتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان کے اعمال خضوع و خشوع سے خالی ہیں تو اس کا مطلب کہ تقوی کا معیار تھوڑا سا کم ہے، تھوڑا سا لو ہے، تھوڑا سا گرا ہوا ہے۔ لہٰذا اب ہم اپنے اعمال کو دیکھنا شروع کریں کہ ہمارے اعمال خضوع و خشوع سے بھرے ہیں یا خضوع و خشوع سے خالی ہیں، کس حد تک خضوع و خشوع۔ اچھا، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مکمل خضوع و خشوع، مکمل نہیں، یہ وہ چیز جس کا درجہ بڑھتا رہتا ہے۔ جس طریقے سے شاید کسی موقع پہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ تقوی مکمل ہم کو حاصل ہو گیا، کیونکہ ہمارے یہاں جو عام حالت اس کے حساب سے ہم بتا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک انسان کو تقوی کے مکمل درجے تک پہنچنا یہ بہت آسان چیز نہیں ہے، ناممکنات میں سے انسان کے لیے۔ لہٰذا ہر دن کبھی بھی انسان مطمئن نہ رہے کہ ہم پورے متقی ہو گئے، ہر دن کوشش کرے کہ اس تقوی کے معیار کو بلند کرتا جائے، یہ اس کا جو بھی اس کی ریڈنگ ہے یہ بڑھتی جائے، آج اتنا تقوی، کل تھوڑا اور زیادہ تقوی، کل کبھی بھی مطمئن نہ ہو کہ ہم تو متقی ہو گئے۔ جس دن انسان
مطمئن ہو گیا کہ ہم متقی ہو گئے ہیں، اسی دن سے تقوی کو حاصل کرنا چھوڑ دے گا۔ کوئی بھی چیز ہو، اگر کوئی انسان علم حاصل کر رہا ہے، مطمئن ہو گیا تو ہم تو پڑھ لکھ چکے ہیں، اب ہم کو کیا ضرورت علم کی، تو وہی دن اس کی جہالت کا پہلا دن ہوگا، وہیں سے اس کا علم ختم ہوگا، جہالت شروع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے تقوی، اسی طریقے سے خشوع بہترین صفت ہے خشوع۔ کاش وقت ہوتا اور تفصیلی گفتگو خود خشوع پہ ہوتی۔ خشوع اسلام کی بہترین صفت ہے اور عبادتوں کی بنیادی صفت ہے۔ عبادتوں کی، ہماری عبادتوں کو خشوع سے خالی نہیں ہونا چاہیے، انسان کو جتنا زیادہ ہو خشوع سے ہونا چاہیے۔ خشوع البتہ مکمل خوف بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، ایک طرح کی انکساری بھی اس میں شامل ہوتی ہے، ایک طرح کا خوف خدا بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ وہ عربی لفظ ہے کہ جس کے اردو میں متبادل معنی جو اس کے حق کو ادا کریں وہ تھوڑا سا مشکل ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ خود خشوع ایک اصطلاح جو باقاعدہ رائج ہے۔ تو یہ خاشعیت پروردگار اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان کبھی یہ مت سوچے کہ یہ ہو گئی کافی، نہیں، اس کو بڑھانے کی کوشش کرے، جتنا زیادہ بڑھا سکے اتنے ہی انسان کے حق میں بہتر ہے۔ آئیے اس کے بعد مولا کے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ ہمیشہ کی طرح اس ہفتے بھی مولا ارشاد فرماتے ہیں اذا لم یکن ما ترید فلا تبل کیف کنت۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک خواہش ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے، اور ضروری نہیں کہ انسان ہر تمنا تک پہنچی جائے، ہر خواہش اس کی پوری ہوئی جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں، بلکہ تین گروہ ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ خواہشات تو بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں، تمنائیں، لیکن کوششیں نہیں ہوتی ہیں، جسے اپنے اسلام کہتے ہیں شیخ چلی کے خواب، بہت اونچی چیز سوچ رہے ہیں لیکن کرنا کچھ نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں، پہنچے، تمناؤں تک پہنچے، نہیں پہنچے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اپنا ایگو بنا لیتے ہیں، نہیں، ہم کو یہ تمنا اپنی پوری کرنی ہے، صحیح راستے سے نہیں، غلط راستے سے۔ یہ تین راستے ہوتے ہیں، بیچ والا راستہ صرف صحیح ہے۔ نہ یہ کہ انسان تمنا کر کے بیٹھ جائے، البتہ وہ ساری چیزیں جو مقدمات اپنی جگہ پہ ہیں کہ غلط تمنائیں نہ ہوں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ محفوظ ہیں۔ تمنا کر کے انسان کو خواہش کر کے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، بہت بڑی بڑی تمنائیں نہ ہوں، غلط تمنائیں نہ ہوں، سب۔ اور دوسری طرف سے تمنا کو، اپنی خواہش کو اپنا ایگو نہیں بنا لینا چاہیے۔ مولا متقیان امیر بیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اسی چیز کو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی کام یا کوئی چیز تمہاری خواہش کے مطابق نہ ہو پائے تو تم جو تم ہو سکے جس حال میں بھی رہو خوش رہو، جس حال میں بھی رہو خوش رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں یہ کیسے نہیں ہوا، یہ تو ہونا ہی چاہیے، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ عزیزان محترم، خداوند متعال نے ہمارے اوپر جو ذمہ داری دی ہے وہ کوششیں، اور اپنے ہاتھ میں جس چیز کو لیا ہے وہ نتیجہ ہے۔ کوششیں ہمارے حوالے کی ہیں، نتیجے کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ یہ نتیجہ کبھی فوراً دکھتا ہے، کبھی کچھ دیر بعد دکھتا ہے، کبھی بہت دیر بعد دکھتا ہے۔ 4 دن بعد ایام ایسا شروع ہونے والے ہیں نا، ماہ محرم، اب امام حسین علیہ السلام ان کی قربانی کی یاد منائیں گے۔ وہ کیا تاریخ ہے؟ امام حسین نے جس جنگ کو کیا، اگر ایک عام آدمی مادی نگاہ سے دیکھے تو امام حسین کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے گا، لیکن نہیں ہے، ارے کیا ہوا، امام حسین تو گئے تھے دین کی تبلیغ کے لیے، خدا کے لیے اتنا بڑا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، خدا نے اتنا بھی ساتھ نہیں دیا کہ مثلا بھوک و پیاس میں کچھ کھانے پانی کا انتظام کر دیتا۔ آج ہم لوگ اسی اینگل سوچتے ہیں نا، اسدا سے خدا کے لیے کام کرتے ہیں تو اب یہ کہ خدا کو بھی یہ کرنا چاہیے فوراً۔ سب شہید ہوئے جا رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ خدا بھی بس صرف دیکھ ہی رہا۔ نہیں عزیزان محترم، خدا کو اس کا بہت بڑا نتیجہ دینا تھا، لہٰذا اتنا بڑا نتیجہ کہ رہتی دنیا تک کے لیے نتیجہ کافی ہے۔ شاید اس وقت کسی کو لگا ہو کہ ہم جیت گئے، یزید کو یہی تو لگا نا، تبھی تو جیت کے اس نے جلوس اور کیا کیا۔ لیکن آج پوری دنیا میں آپ ایک آدمی بھی ایسا نہیں ڈھونڈ پائیں گے کہ جو یہ کہے کہ امام حسین ہار گئے، یزید جیت گیا۔ پوری تاریخ کو جاننے کے بعد ہر انسان یہی کہے گا کہ امام حسین جیتے ہیں، یزید ہارا ہے کہ نہیں؟ لہذا نتیجے ہمارے حوالے نہیں ہوتے، نتیجے خدا کے حوالے، اس کو چھوڑ دیں، کبھی نتیجے کی فکر نہ کریں، بالخصوص دین کے مسائل میں۔ لہذا خداوند متعال جو نتیجہ بہتر سمجھے گا وہ ہم کو دے گا۔ اسی بنیاد پہ مولا کہتے ہیں کہ اگر تم کسی چیز کی کوشش کرو اور کسی چیز کی خواہش کرو اور وہ خواہش کے مطابق نہ ہو سکے تو جو بھی مل جائے اس پہ تم خوش رہو۔ بعض اوقات بیچارے اپنے آپ کو کافی اسی میں جلاتے ہیں، ارے یہ نہیں ہو سکا، یہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا۔ جو نہیں ہو سکا اس پہ افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔
یہ بیٹھ کے ہم افسوس کریں اگر ایسا ہوتا تو ہو جاتا، ہوتا تو ہوتا نا، یہ نہیں ویسٹ کرنا نہیں ہوگا، اس پہ انرجی لگانا یہ انرجی کو ویسٹ کرنا ہوا ہے، ہوتا تو ہو جاتا۔ عقل مند انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ کیا کریں تاکہ یہ ہو جائے۔ لہٰذا عقل مندی یہ نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ کاش یہ ہوتا، نہیں، یہ دیکھے کہ کیا ہماری ذمہ داری اس ٹائم کیا ہے، ہم اپنی ذمہ داری پہ عمل کریں، جو ہو اس پہ خوش رہو۔ شاید خداوند متعال اس کے نہ ہونے میں ہی ہمارے لیے فائدہ سمجھ رہا تھا، لہٰذا ہم ان چیزوں کو مت سوچیں کہ نہیں ہوا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، نہیں۔ بعض اوقات ہم لوگ اپنے حد کو باہر کراس کر جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں حد سے۔ اگر کوئی کام سیدھے راستے سے نہیں ہوتا تو غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، نہیں ایسے نہیں ہوگا، ایسے ہوگا، ہم ایسے کرائیں گے، زبردستی کرائیں گے، دھمکی دے کے کرائیں گے، دھوکہ دے کے کرائیں گے، ہوتا ہے بعض اوقات، چاہے وہ مذہبی کام ہو چاہے غیر مذہبی کام ہو، دونوں میں ہوتا ہے، اس طرح کے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں۔ نہیں ایسے نہیں، ایسے کرائیں گے، اس طریقے سے کرائیں گے ہم۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اس کام کے لیے جس کو اس نے اپنا ایگو بنا لیا ہے، اپنی انانیت بنا لی ہے، گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ خدا کی طرف سے ہونے والا تھا وہ زیادہ مفید تھا، اب چونکہ اس نے اپنے حساب سے اپنے پسند سے نتیجے کو اختیار کیا ہے لہٰذا یہ مفید نہیں ہے۔ وہ اور بات ہے کہ لگتا ہے کہ اچھا ہے۔ تھوڑا سا یہ جملہ بھی امام کا فلسفیانہ اس میں گفتگو زیادہ ہے، اور اس حساب سے ایک یعنی عرفا نے اس جملے کو یوں بھی بہت تعبیر کی بہت اچھے انداز میں۔ عرفا کہتے ہیں کہ میں اس دنیا کو لے کے کیا کروں کہ جس کا حال یہ ہے کہ اگر میں رہ گیا تو وہ نہ رہ جائے گی، اور اگر وہ رہ گئی تو میں نہیں رہ جاؤں گا۔ دیکھیں دونوں چیز تو ہے نا، انسان آیا ہے تو اس کو ختم ہو کے جانا ہے اس دنیا سے، اور یہ دنیا خلق ہوئی تو اس کو بھی ختم ہونا ہے، دونوں کو فنا ہونا ہے، دونوں فانی۔ اب انسان کتنا افسوس کرتا ہے، یہ نہیں ملا، کاش یہ مل جاتا، وہ گاڑی ہم خریدنا چاہتے تھے کاش وہ مل جاتی، وہ مکان لینا چاہتے تھے وہ مل جاتا۔ یہ تمنائیں کم نہیں ہوتی، بڑی طولانی ہوتی ہے، طویل ہوتی ہیں تمنائیں۔ 1 BHK مل گیا تو 2 BHK ملنا چاہیے، وہ مل گیا تو بنگلہ، یہ سب تمنائیں، لمبی لمبی خواہش فہرست ہوتی ہے، اور جب نہیں ہو پاتا تو انسان پریشان۔ دونوں فانی ہے، انسان بھی فانی ہے اور جس چیز کی تمنا کر رہا ہے پوری دنیا فانی۔ اگر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ انسان ہمیشہ رہنے والا ہے تو کس چیز کی تمنا کر رہا ہے؟ جو تمنا کر رہا ہے وہ تو فانی ہے، تو فانی ہونے والی چیز کو کیوں لے رہا ہے؟ اگر ایسا لگتا ہے کہ دنیا باقی رہنے والی ہے تو تم خود تو فانی ہو، یہ دنیا اگر رہ بھی جائے تو تم تو فنا ہو جاؤ گے، کس کام کی تمہاری دنیا؟ دونوں چیز فانی ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پہ انسان اس کو بچائے کہ جو فانی نہیں ہے، انسان کے اندر کا جو نفس جو کردار ہے یہ فانی نہیں ہے، اس کو بنائے۔ انسان کے اعمال فانی نہیں ہے، اس کو بنائے۔ عقائد فانی نہیں ہے، ان کو بنائے۔ انسان کی اطاعت پروردگار فانی نہیں ہے، اس میں کوشش کرے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ملنے والی دنیا ہے، جو آخرت ہے، وہ فانی نہیں ہے۔ رضا پروردگار فانی نہیں ہے، جنتیں فانی نہیں ہے، نعمت پروردگار جو اس دنیا ملنے والی وہ فانی نہیں ہے، تو ان چیزوں کے پیچھے دوڑے گی جو فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اس اینگل سے بھی کہ ہم جو استعمال کرنے والا ہو، اس اینگل سے بھی اس کو استعمال کیا جائے گا۔ لہذا انسان اپنی خواہشات پہ قابو رکھے اور کبھی بھی نتیجے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کرے۔ کسی بھی کام کے لیے کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور نتیجے تک پہنچانا یہ ذات پروردگار کی ذمہ داری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ
والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت آنے والی 27 ذی الحجہ، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں عالم اسلام کا بہت بڑا بہت ہی المناک واقعہ وجود میں آئے، جس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں. یہ واقعہ یزید کی زندگی کے آخری ایام کا واقعہ ہے. بعض روایتوں کے حساب سے کہ اس واقعے کے ڈھائی مہینے کے آس پاس تقریباً اس کے بعد یزید زندہ رہا اور پھر اس دنیا سے کیا کہا جائے، واصل جہنم بھی اس کے لیے کم لگتا ہے، تھوڑا سا چلا گیا. اس واقعے کو آپ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس نے اپنی فوج کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد مدینے میں عام اعتبار سے قتل و غارت کرایا. مدینے میں قتل و غارت کرایا، مقدس مقامات کی توہین کرائی. 4000 سے زیادہ لوگوں کو مروا دیا اس نے. 4000 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. 3 دن تک مدینے کا مال، مدینے والوں کا مال اور عورتوں کو اپنی فوج پہ حلال کر دیا. بہت بڑی چیز ہے، سننے میں بہت چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. بہت بڑا ظلم، خدا نہ کرے کہ کس تاریخ میں ظلم دہرایا جائے. 3 دن تک مال اور عورتیں حلال تھیں. تاریخ لکھتی ہے کہ اس کے بعد بہت سی عورتیں فعل حرام سے حاملہ ہو گئی تھیں اور ولد الزنا دنیا میں آئے تھے. یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کو تاریخ بھلا نہیں پائی، اور بعض روایتوں کے حساب سے 2.5 مہینے بعد یزید اس دنیا سے جہنم کی طرف چلا گیا. دوسری چیز جو اس ہفتے کی مناسبات میں سے ہے، ذی الحجہ کے آخر میں، یعنی بہت تاریخ کی مشہور اور یہ بھی ظلم کے عنوان سے بڑی مشہور ذات ہے ہند، جسے ہندا کہا جاتا ہے. ہند جگر خار. ہمارے خیال سے اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں. آخر ذی الحجہ سن 13 ہجری میں یہ بھی اس دنیا سے واصل جہنم ہوئی ہے. یزید کا واقعہ سن 63 ہجری کا ہے. یزید سن 63 ہجری میں اس دنیا سے گیا ہے. ہندا سن 13 ہجری میں گئی ہے. اس کے علاوہ یہی آخر ذی الحجہ میں اگلی مناسبت ہے کہ سن 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دعوت توحید کے لیے خط لکھا. سنت رسول ہے کہ اگر کہیں پہ یہ اس بات کا امکان پایا جائے کہ یہ حق کو یا حق کی دعوت کو قبول کر لے تو اس کو دعوت دینی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم دعوت دیں گے نہیں تب تک وہ آئے گا کیسے. دعوت دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لہذا رسول نے خط لکھے، پوری تاریخ ہے، وہ فلم و سیریل کی شکل میں بھی ہمارے درمیان موجود ہے، تفصیل نہیں جانا، مناسبات بہت زیادہ ہیں. دعوت دی. عزیزان محترم، ایام عزا نزدیک ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، سنت رسول ہمارے درمیان ہے.
ہم بھی ان لوگوں کو کہ جو عزادار نہیں ہیں، ہم بھی ان لوگوں کو کہ جو ہماری مجلسوں سے دور ہیں، ان کو ہم دعوت دیں کہ آپ تشریف لائیے. ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا پروگرام ہوتا ہے تو ہم بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے؟ تو کب مجلس حسین ہماری غیر ہو گئی؟ وہ بھی تو ہماری اپنی ہے نا. سنت رسول پہ ہم عمل کے لوگوں کو بلائیں، آئیے آپ ہمارے یہاں فلاں جگہ فلاں سینٹر مجلس ہے. ضروری نہیں کہ ہم یہیں کسی پیلس کے لے کہیں، جو جہاں رہتا ہے آئیے وہاں مجلس ہو رہی ہے، آپ آئیے آپ بھی سنیے. الحمدللہ ہمارے یہاں کی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو سب سن سکتے ہیں. خوب اگر کہیں ایسی جگہ پہ ہو، کوئی ایسی جگہ، تو وہاں پہ پرہیز بھی کریں، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں، مشکل ہوگا. اگلی مناسبت یہی آخر ذی الحجہ کی سن 32 ہجری میں جناب ابو ذر کی وفات ہے. جناب ابو ذر بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے رسول کے، یعنی ان کی فضیلت پہ اگر گفتگو کی جائے تو ایک تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. رسول نے جناب ابو ذر کو اپنی امت کا صدیق کہا تھا. جناب ابو ذر کو اپنی امت کا صدیق کہا تھا. ہم تو صدیق کا نام جناب ابو ذر کے ساتھ سننے میں ترس گئے، لوگ بھول گئے کہ ابو ذر بھی صدیق تھے. رسول نے کہا تھا کہ عیسیٰ بن مریم کی شباہت رکھتے ہیں زہد میں. ابو ذر زہد میں عیسیٰ بن مریم کی شباہت رکھتے ہیں، بہت بڑی بات ہے. نبی خدا ہیں جناب عیسیٰ بن مریم. ہم لوگ تو چونکہ انبیاء کی توہین مجلسوں میں اس طریقے سنا کرتے ہیں کہ اب عیسیٰ تم کیا بول رہے ہو، تو نعوذ باللہ اس طریقے سے نہیں. نبی خدا ہیں، معصوم ہیں. رسول کہتے ہیں کہ زہد میں ابو ذر عیسیٰ بن مریم کی شباہت رکھتے ہیں، عیسیٰ بن مریم سے مشابہ. رسول کے بعد انہی جناب ابو ذر کو، جس کو رسول نے سچا کہا تھا، رسول کے بعد رسول کی جگہ پہ بیٹھنے والے کچھ لوگوں نے ان کو جھوٹا کہا. اب نہیں معلوم یہ جھوٹا کس کی طرف پلٹ رہا ہے، ابو ذر کی طرف پلٹ رہا ہے یا رسول کی طرف پلٹ رہا ہے. لیکن رسول نے کہا ابو ذر سچے، یعنی رسول کی بات بھی غلط ثابت ہو رہی. جناب ابو ذر کے اوپر بین لگایا گیا کہ ابو ذر احکام اسلامی کو بیان نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، ہمیشہ ہم آپ سے کہتے ہیں ایک جملہ کہ کبھی حق باطل پہ بین نہیں لگاتا ہے، باطل ہمیشہ حق پہ لگاتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ باطل کتنا بھی بولے گا حق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. لیکن باطل کو بھی معلوم ہے کہ حق کا ایک جملہ باطل کی پوری کوششوں کو مسمار کر دیتا ہے. لہٰذا جب بھی آپ کو اس طرح کی پابندی سنائی دے کہ ان کی نہ سنو، ان کی نہ سنو، سمجھ لیجیے غلط ہے. اگر کبھی ایسا سنے کہ ان کی مت سنو، ان کی مت سنو، ان کی مت سنو، سمجھ لیجیے غلط ہے. کیونکہ حق کو کبھی کسی کی فکر نہیں ہوتی کہ سب کی سنو. خداوند نے تم کو عقل دی ہے. ہوتا ہے نا مجلسوں میں ہوتا ہے، ان کی مجلس میں ایام ازاں، اس لیے اس چیز کو تھوڑا، ان کی مجلس مت سنو، ان کی کیوں نہ سنے بھائی، ہم بیوقوف ہیں. اتنی تو ہمارے پاس بھی عقل ہے کہ سب کی سن کے طے کر لیں گے. جو لوگ کہتے ہیں وہ آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور جو مانتے ہیں وہ اپنی بیوقوفی کا اقرار کرتے ہیں. اتنا بھی ان کے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ وہ دو چار کا فیصلہ کر سکیں. پھر اس کے بعد جناب ابو ذر کے ساتھ ظلم کیا گیا کہ آپ کو ربدہ کے لیے تبعید کر دیا گیا، شہر سے نکال دیا گیا، اور کہا گیا تھا کہ کوئی بھی ابو ذر کو پہنچانے کے لیے ابو ذر کے ساتھ شہر کی سرحد یا مثلا جیسے آدمی جاتا ہے نہیں جائے گا. مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام امامین حسنین علیہ السلام اور جناب عقیل اور جناب یاسر، عمار یاسر، جناب ابو ذر کو پہنچانے گئے تھے. پھر اس کے بعد وہیں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. قافلہ آ رہا تھا، پورا واقعہ آپ کے بارہا سنا ہوگا. جناب ابو ذر کی بیٹی نے بتایا کہ صحابی رسول اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں. قافلہ آیا جس میں خود معزز اصحاب موجود تھے. انہوں نے جناب ابو ذر کو کفن دیا، نماز پڑھائی اور بڑے احترام سے ان کو دفن کیا گیا. یہی وہ تاریخ ہے جس دن اسلام کی ایک بہت ہی عجیب و غریب و مہمے والی شخصیت جس کا نام ابو موسیٰ اشعری ہے، سن 44 ہجری میں وہ بھی اس دار فانی سے واصل جہنم ہوا ہے. روایتوں کو دیکھیں تو اس نے اکثر رسول کے خلاف تحریکوں میں شرکت کی. شب ہجرت دشمنوں کے ساتھ تھا، اور بھی دوسرے سے بہت سارے واقعات، اتنا وقت نہیں کہ ان تفصیلات میں جائے. اور یہی تاریخ ہے کہ جس دن 3 اماموں کے بہت ہی معزز صحابی، حدیث کی دنیا میں بڑا محترم نام، جن کے نام صداقت کی علامت بن گیا ہے، جناب زرارہ بن عین کی وفات ہوئی ہے.
امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی کاظم علیہ السلام، 3 اماموں کی یہ صحابی تھے، اور ان تینوں اماموں کے نزدیک جناب زریرہ کی بہت خاص حیثیت تھی۔ آپ کے لیے ہے کہ آپ فقیہ تھے، متکلم تھے، متکلم ہے جو علم کلام جانتا ہو، عقائد، فلسفہ، شاعر بھی تھے اور ادیب بھی تھے، بہت زیادہ صفات کے حامل تھے۔ ان تاریخ مناسبات کے علاوہ جو حالات حاضرہ میں مناسبت آنے والی ہیں، اس میں سے اہم ترین مناسبت، البتہ یہ بھی تاریخ سے بھی ریلیٹڈ ہے، لیکن تاریخ سے زیادہ محرم تحریک ہے۔ ایام اعزا نزدیک ہے، محرم الحرام ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہم کو ایام اعزا محرم کی تیاری کرنی چاہیے، نہ یہ تیاری کہ کپڑوں سے تیاری ہو جائے، گھروں کی صفائی سے نہیں، دل کی صفائی سے تیاری ہونی چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، آمادہ کریں، تاکہ پیغام حسین کو زیادہ سے زیادہ ایام اعزا میں ہم حاصل کر سکیں۔ اس لیے کہ محرم اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم محرم میں رسومات کو ادا کریں، مجلس بعنوان رسم نہیں ہونی چاہیے۔ محرم اس لیے ہوتا ہے کہ ایک امت اگر کسی حد تک حیات و زندگی سے دور ہو گئی ہو تو محرم اس کو زندہ کر دے۔ محرم حیات کا نام ہے، اس لیے کہ محرم صرف تاریخ نہیں ہے، محرم تحریک کا نام ہے، اور چونکہ تحریک ہے اس لیے زندہ ہے۔ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ مثلی لا یباع مثلا، میرے جیسے تمہارے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ مولا یہ جیسے کی لفظ کب ایکسپائر ہو رہی ہے؟ کب تک کے لیے ہے؟ قرآن ناطق ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام حسین یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ ڈال رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے جیسے ہو تو یزید جیسے سے دور رہنا ہے، کہ نہیں ہے؟ اقوال دیکھیں، ہم نے کہا تھا اور پھر صرف یاد دلا دیں ایک جملے میں کہ ہم نے اتنے دن، بہت تفصیل نہیں جائیں گے، صرف احساس، اتنے دن ہم نے اتنی مجلسوں کو کیا ہے، اتنے سارے بیان سنے ہیں، ہم کو امام حسین کے کتنے قول یاد ہیں؟ اس نگاہ سے انشاءاللہ مجلسوں کو سنیے گا، کتنے قول یاد ہیں؟ 2، 4، 5؟ ایک جگہ بہت بڑے مجمع میں ہم نے سنا تھا، بڑی مشکل سے ایک قول پورا ہوا تھا مل کے۔ ہم ان قولوں کو سنیں، اقوال کو سنیں، تاکہ ہم کو حقیقت معلوم ہو۔ یہ مثلی لا یباع مثلا، اس کا مطلب کہ امام حسین بتا رہے ہیں، اور جتنے بھی اقوال ہیں، چاہے خود یزید سے متعلق ہو، چاہے حالات سے متعلق ہو، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ مثلا ہم کو 2 رائے پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے؟ جتنے بھی اقوال ہیں، سارے اقوال بتاتے ہیں قیامت تک کے لیے۔ اسی لیے ہمارے قوم کے معزز و محترم علماء تاریخ اور تحریک کربلا کو ایک بڑے خوبصورت اور جامع جملے میں جمع کر دیتے ہیں، کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا۔ اس لیے کہ تحریک ہے، جب بھی حق باطل سے لڑے گا اس دن کا نام عاشورہ ہے۔ جو لوگ عاشورے کو کیلنڈر کا دن سمجھتے ہیں وہ عاشورے کو محدود کر رہے ہیں۔ عاشورہ تاریخ نہیں رہ گیا، کیلنڈر کی تاریخ نہیں رہ گیا، کیلنڈر کا دن نہیں رہ گیا، عاشورہ عنوان تحریک بن گیا ہے۔ عزیات عاشورہ روز کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ اور بھی تو سال کے بہت سارے اعمال ہیں، غدیر کا اعمال ہے، موبائلے کا اعمال ہے، شب قدر کے اعمال ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، وہ پورے سال کوئی نہیں کرتا ہے۔ ذات عاشورہ پورے سال پڑھی جاتی ہے اور پڑھنی چاہیے، کیوں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اس لیے کہ ہر دن عاشورہ، اس لیے کہ جس تحریک کے لیے عاشورہ ہے، ذات عاشورہ اس تحریک کی طرف بلاتی ہے۔ علماء نے اس کو کہا بھی ہے، یہ جملہ ایسا نہیں کہ بہت سستا جملہ، بہت قیمتی جملہ ہے۔ ہم آپ کو ایک آدھ حوالہ دے دیں۔ غمنامہ کربلا اللحوف جو کہ مقتل میں سے اس کا ترجمہ، اس میں پیج نمبر 12 پہ شہید مطہری نے بے انتہا کتابوں میں لکھا ہے، امام خمینی نے بے انتہا کتابوں، بہت سارے علماء نے اس کو لکھا ہے۔ ابھی ہمارے پاس کچھ جوان آئے تھے، مولانا کیا ہے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اور علماء اس کا انکار، کوئی علماء اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، یہ افواہیں ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، اس لیے کہ آپ کو تحریک سے دور کیا جائے۔ جب بھی حق و باطل کی جنگ ہوگی وہ دن عاشورہ ہوگا، اور جہاں پہ بھی جنگ ہوگی اس جگہ کا نام کربلا ہوگا۔ صحیح ہے، حدیث ہے، لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، آپ کے دن جیسا دن نہیں ہے۔ باتوں کو ملا دیا جاتا ہے، مخلوط کر دیا جاتا ہے۔ وہ دن آپ کے جیسا دن نہیں کا مطلب یہ کہ جس طریقے سے آپ نے قربانی دی وہ دن نہیں آ سکتا ہے۔ اب کوئی نہیں ہے جو جا کے اپنے اکبر کو قربان کرے،
اب کوئی نہیں جا کے علی اصغر کو قربان کرے، اب کوئی نہیں جو قاسم کے پائمال ٹکڑے اٹھائے، لیکن اتنا انسان میں شعور ہونا چاہیے کہ ان ٹکڑوں کو یاد رکھے اور حق و باطل کے درمیان کی جنگ کو ختم نہ ہونے دے۔ وہ عاشورہ کبھی نہیں آ سکتا، یہ عاشورہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ پہچانیں آپ اس چیز کو، وہ عاشورہ نہیں آ سکتا، بالکل نہیں آ سکتا، کسی میں اتنا حوصلہ نہیں کہ اتنی بڑی قربانیاں دے دے، لیکن اس عاشورے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، لاکھ جتنی لوگ سازشیں کر لیں، یہ عاشورہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ قدر کریں اس جملے کی، پہچانیں۔ ایام اعزاء میں بہت اہم چیز ہے کہ جس کی ہم کو ضرورت ہے، وہ ہے اتحاد بین المسلمین۔ ابھی آپ کو ہم خبر دیں کہ چہارشنبے کو، ویڈنسڈے کو، اسلام جم خانے میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، کانفرنس کہہ سکتے ہیں اس کو، جس میں شیعہ اور سنی علماء جمع ہوئے تھے، ہمارے جیسے کوئی بلایا گیا تھا۔ اس میں ہماری قوم سے مولانا حسین مہدی حسینی صاحب، جانتے ہیں آپ لوگ، بزرگ عالم دین ہیں یہاں کے، مولانا احمد علی عابدی صاحب جو کیا سستانی کے وکیل بھی ہیں، مولانا روح ظفر صاحب امام جمعہ ہے بامبے کے، مولانا وسیع حیدر صاحب، اور بہت سارے علماء موجود تھے، اچھے خاصے علماء وہاں موجود تھے، برادران اہل سنت سے بھی بہت سارے علماء موجود تھے، اور سب نے اتحاد پہ بات کی، سب نے اتحاد پہ بات کی۔ نہیں یہ لوگ اب سب کے سب دائی اتحاد تو ہی ہے، ورنہ وہاں جاتے ہی کیوں؟ اگر ہم اتحاد کے خلاف ہوتے تو ہم وہاں جاتے ہی کیوں؟ کہتے بھائی اس چیز کو تو ہم قبول نہیں کرتے، ہم کیوں؟ اور جاتے بھی جا کے سب سیدھے کہتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ لوگ بلا وجہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو بات ہوئی اسی بات پہ ہوئی کہ ایام اعزاء، عزیزان محترم، یہ ایام اعزاء ہمارے لیے بہت اہم، انٹرنیشنل لیول پہ شیعہ سنی اختلافات کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا نازک موقع ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں الیکشن نزدیک ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سیاسی پارٹیاں ووٹ لینے کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتی ہیں اور گر چکی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسی ووٹ بینک کے لیے کتنا قتل عام ہو چکا ہے۔ میں آپ کو ایک تحلیلی پوائنٹ بتانا چاہتے ہیں، اگر شیعہ سنی متحد ہوں گے تو مسلمانوں کا ووٹ ایک ساتھ ہوگا، لہذا ایسی طاقتوں کی سازش یہ ہے کہ ان لوگوں میں ایسا اختلاف ڈال دو کہ ووٹ بٹ جائے، جس کا بہترین موقع ان کو جو نظر آتا ہے وہ محرم، وہ محرم۔ ایسے میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ احتیاط کریں۔ دشمن سمجھتا ہے کہ اختلاف کا بہترین موقع محرم ہے۔ عزیزان محترم، تعلیمات امام حسین، طریقہ عزاداری جو جناب زینب نے ہم کو بتایا ہے، اس اعتبار سے اتحاد کا بہترین موقع محرم ہے۔ جناب زینب نے کس کو بلایا تھا شام میں عزاداری کے لیے؟ کتنے لوگ وہاں پہ چاہنے والے تھے؟ ہوتے تو وہ جنگ کرتے آ کے کہ وہ آرام سے گھر میں بیٹھتے۔ کس کو بلایا جناب زینب نے؟ ان کو بلایا تھا یا تو قاتل تھے، یا قاتل کے ساتھ تھے، یا قاتل کے ظلم پہ چپ تھے۔ ایسی تو ہے نا، ذات میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جس نے ظلم کیا اس پہ بھی لعنت، اور جو سن کے چپ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ان کو بھی موقع دیا کہ آؤ تم، ایام اعزاء میں بلایا اپنی مجلسوں میں، آئے وہ لوگ۔ اگر زینبی مجلس کرنی ہے تو ہم کو اتحاد کے ساتھ کرنی پڑے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ اہم ترین چیز ہے۔ آپ ان لوگوں کو کہنے میں بالکل مت آئیے جو کہتے ہیں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صرف ان کی زندگی کا ایک دن دیکھ لیجئے، ایک دن صرف دیکھ لیجئے، کسے کہتے ہیں اتحاد؟ بہکایا جا رہا ہے کہ اتحاد یعنی دین۔ نہیں عزیزان محترم، اتحاد کا مطلب دین نہیں بدلتا ہے۔ نہ کبھی کسی سنی سے ہم کہیں گے کہ شیعہ ہو جاؤ، نہ کبھی شیعہ سے کہیں گے سنی ہو جاؤ، اس لیے کہ اتحاد کا مطلب ہی یہ نہیں ہے۔ اتحاد کا مطلب کہ وہ اپنے دین پہ باقی رہیں، ہم اپنے دین پہ باقی رہیں، آپس میں جھگڑا نہ ہونے پائے۔ جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ یہ پوائنٹ ہم نے وہاں بھی کہا تھا اپنی تقریر میں، یہاں بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جھگڑا ہوتا کیوں؟ دیکھیں ہماری دو زندگی ہے، ایک ہماری سماجی اور سوشل لائف ہے۔ جتنے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، ان میں سے کتنوں کو ہم نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا؟ یہ برادران اہل سنت کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان کے یہاں جاتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں۔ اب کیا چاہیے آپ کو اتحاد کے لیے؟ اور کسے کہتے ہیں اتحاد؟ ابھی 2 دن پہلے یہاں نماز جنازہ میں کچھ لوگ دکھائی دیے تھے، کسے کہتے ہیں اتحاد؟ اور کیا چاہتے ہیں آپ اتحاد میں کہنا؟ اسی کو تو اتحاد کہتے ہیں نا، کہ آپ جھگڑا نہ کیجئے، بس سارے کام کرتے ہیں۔ یعنی جہاں ذاتی اور پرسنل مسائل آ جائیں، پرسنل فائدہ ہو جائے،
وہاں انسان سب بھول جاتا ہے کیا کہہ رہا ہے. یوں کہا جائے کہ خود تو اتحاد کر کے فائدہ اٹھا رہے ہو اور عوام کو بہکا رہے ہو کہ اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. ڈبل پالیسی. ایسے آدمی کی دین میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہ ہو گیا سماجی مسئلہ. جہاں مذہبی مسئلہ ہے، مذہب میں عقیدے اور تاریخ کے عنوان سے اختلافات پائے جاتے ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ عقیدے اور تاریخ میں اختلافات ہیں لہٰذا یہ اختلافات علمی اختلاف ہیں، اور علمی اختلاف کو غیر عالم کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے. اس لیے کہ جب علمی اختلاف کو جہالت کے عنوان سے انسان ہینڈل کرے گا تو جھگڑے میں تبدیل ہو جائے گا. علمی اختلاف کو علماء کے بیچ میں لانا چاہیے. ان دو چیزوں پہ دیکھ لیا اتحاد اپنے آپ پیدا ہو جائے گا. اگر ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو اتحاد. ہم ان سازشوں کو پہچانے کہ جو سازشیں ہمارے درمیان. اب اس اتحاد کے بعد پھر ہم ایام اعزاء میں آئے، عزاداری کو منائیں. یہ وہ موقع ہوگا کہ ہمارا جو پیغام پوری دنیا میں پھیلے گا اور لوگ اس سے امام حسین کا پیغام پھیلے گا. یعنی اگر کوئی انسان تصور کرتا ہے کہ مجلسوں میں فلاں نہ آئے اور فلاں نہ آئے، اس کا مطلب یہ کہ یہ چاہتا ہے کہ امام حسین کا پیغام فلاں اور فلاں تک نہ پہنچے. یہ امام حسین کی حمایت نہیں ہے، یہ پیغام امام حسینی پہ روک لگانا ہے. یعنی محترم، کوئی بھی وہ انسان جس کے پاس عقل و شعور و منطق ہوگی، لاجک ہوگی، وہ کبھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. ایک چیز. دوسری چیز ایام اعزاء میں جو بہت اہم ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا اور بارہا کہنے کی چیز ہے، آپسی اختلاف بھی نہیں ہونے چاہیے. ایام اعزاء میں آپسی اختلاف بھی نہیں ہونے چاہیے. اچھا اس انجمن نے اس ٹائم مجلس رکھی ہے تو اس کے مقابلے میں ہم اس ٹائم رکھیں گے، یہ اختلاف ہے. امام حسین کو بانٹنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. امام حسین سب کے، امام حسین سب کے. یہ جو اس طرح کے عنوان ہمارے درمیان ہوتے ہیں کہ یہ فلاں انجمن ہے، وہ فلاں انجمن ہے، وہ فلاں فکر ہے، وہ فلاں فکر ہے، وہ فلاں محلہ ہے، وہ فلاں محلہ ہے، وہ فلاں ذات ہے، وہ فلاں ذات ہے. اصلاً وہ عنوانات مٹ جانے چاہیے جو ہم کو بانٹتے ہیں. اور اوپن کہیں، واضح کہیں. دو مرتبہ ہم نے اس سے پہلے اس بات کو کہا ہے، کافی دن ہو گئے، ایک مرتبہ پھر ہم کہہ دیں. یہ جو ہمارے درمیان عنوان ہے کہ فلاں سید ہے، فلاں خواجہ ہے، فلاں بامبے کا ہے، فلاں گجرات کا ہے، فلاں یو پی کا ہے، فلاں بہار کا ہے. ذرا اسلام کو اٹھا کے دیکھیے کہ اسلام میں آیا ان عنوان کی جگہ ملتی ہے؟ پھر ہماری مجلسیں کیوں اس بنیاد پہ ہوتی ہیں؟ کیوں بے دینی کو ہم دین میں جوڑ رہے ہیں؟ جلوس کیوں اس عنوان پہ ہوتے ہیں؟ ارے وہ جلوس تو سیدوں کا، وہ جلوس تو خوجوں کا، وہ جلوس تو فلاں والوں کا ہے. کیا ہے یعنی غلط ہے. انہوں نے مثال کہہ رہے ہیں، ضروری نہیں کیسا ہوا ہو، لیکن اس طرح کا ہوتا ہے. غلط ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان میں تعصب پیدا کرتی ہیں. ہمارے پاس جب بہترین پرچم ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، کل رات میں اس پہ پوری مجلس ہوئی. کیا ہو اس کلمے پہ ہم لوگ جمع ہو جائیں جو ہمارے تمہارے بیچ میں کامن ہے، وہ کلمہ توحید ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس میں کسی کو شریک نہ قرار دیں. ہمارے اتحاد کے لیے کیا ذات علی بن ابی طالب کم ہے جو اپنی ذاتوں کو بیچ میں لے کے آتے ہیں؟ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، کیا یہ کم ہے؟ ہم حسین کے عزادار ہیں، کیا یہ کم ہے؟ کیا ہم رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ کم ہے؟ ہم ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، کیا یہ کم ہے؟ یہ پھیلتا اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کے پھیلانے میں فائدہ ہوتا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، پہچانیے. آپ جہاں پہ جس جگہ اس طرح کی بات پیدا ہو کہ جہاں سے اختلاف کی بو آتی ہو، فوراً کاٹ دیجئے. نہیں، ایسا نہیں کہو، فوراً کاٹ دیجئے. اس طرح کی باتیں بہت عجیب ہوا کرتی ہیں. ارے یہ تو ایسے ہوتے ہیں، وہ تو ہے. کوئی کیسا نہیں ہوتا ہے، سب حالات کے حساب سے ہوتے ہیں. اتنا موقع نہیں کہ اس تفصیل میں جائیں. لہٰذا یہ ایام اعزاء بہت ذمہ داری کے ساتھ ہم کو منانا ہے. جو حالات خراب ہیں اس کی صرف ایک آدھ مثال آپ کے سامنے ہم پیش کر دیں. کربلا اور لبنان کے لیے یہ بات نیوز میں آئی ہے کہ ان پہ دہشت گردانہ حملوں کی پوری تیاری کی جا چکی ہے. حتیٰ کہ کربلا پہ حملے کے لیے میزائل اور راکٹ وغیرہ سیٹ ہو چکے ہیں. دشمن ہم کو ختم کرنا چاہتا ہے. ایسے موقع پہ دشمن سے مقابلے کے لیے ہم کو متحد ہونا ہے، نہیں ہے کہ آپس میں بڑھ کے دشمن کی مدد کرنی. چیزوں پہ ہم
غور و فکر کریں. یہ مسئلہ پیدا ہی وہاں سے ہوتا ہے کہ جہاں سے کربلا کو تحریک سے نکال کے تاریخ میں ڈال دیا جاتا ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن اشارہ کریں کہ تاریخ کربلا پہ غور کیجیے. آپ ایام ازا خداوند متعال اس نعمت کا بھی حساب لے گا. آپ سوچ ابھی یعنی جس دن سے مجلسیں شروع ہوں آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو کس مجلس سے کتنا ملا. 12 کا پھر کہیں گے کہ آپ ایک نوٹ بک بنائیں. انسان جب اپنے کالج میں جاتا ہے لیکچر میں تو نوٹ بک لے کے جاتا ہے، وہاں پوائنٹس نوٹ کرتا ہے. تو خوب مجلسوں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ذاکر اس لائق نہیں تو کیوں بلا رہے ہیں آپ؟ تب بھی آپ ہی کی غلطی ہے. اگر میٹر ایسا نہیں تو کیوں بلا رہے ہیں آپ؟ اور اگر ایسا ہے تو کیوں نوٹ نہیں کر رہے ہیں؟ اسلام اتنا سستا ہو گیا ہے کہ بس یوں ہی کوئی کچھ بھی کہہ دے. دونوں طرف سے ہے نا. ایک مجلس جو واقعی یعنی میٹر کی ذمہ داری کے ساتھ جو پڑھی جاتی ہے، ایک مجلس پڑھنے والا مجلس پڑھنے سے پہلے تیاری کرتا ہے کئی گھنٹے، اور اس کے پیچھے اس کی پوری زندگی جو اس نے جا کے حوزے میں علم حاصل کیا ہے اس کی بیکنگ ہوتی ہے. پھر وہ کہیں جا کے بڑی ذمہ داری سے ایک جملہ کہتا ہے. ہو سکتا ہے جس ٹائم آپ سنتے ہو کہتے ہو ہاں یہ تو بہت عام سی چیز ہے، لیکن 1 گھنٹے بعد پوچھا جائے تو آپ بھول جائیں گے. یہ فطری چیز ہے. لہٰذا آپ نوٹ بک بنائیں، اہم پوائنٹس کو، اہم نکات کو لکھیں، اور جو چیز کلیئر نہ ہو اسی سے پوچھیں. پروپیگنڈا نہ کریں فلاں نے ایسا کیسے پڑھ دیا. آپ سے پوچھ کے کوئی نہیں پڑھے گا، لیکن آپ جا کے اس سے ضرور پوچھیں کہ یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، پلیز آپ ہم کو ہمارے لیے اس کو کلیئر کریں. رسپیکٹ سے، عزت کے ساتھ پلیز آپ ہم کو اس چیز کو کلیئر کر دیں. کیونکہ ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہے کہ جس کا مسئلہ ہوتا ہے اسی سے نہیں پوچھتے، باقی سب سے پوچھ لیتے ہیں. اور باقی میں بھی علماء کم ہوتے بلکہ نہیں ہوتے. عوام میں ارے فلاں نے ایسا کہہ دیا، وہ ایسا کیسے کہہ سکتا، یہ کون ہے وہ کون ہے. 4 جاہل بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں کہ عالم غلط ہے. اب اس سے زیادہ مذاق کہاں آتا ہے وہ دیکھے گا. جن کو کچھ نہیں معلوم اس مسئلے میں وہ بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں اس کے بارے میں، جس نے 25 سال 20 سال پڑھائی کی ہے اور فل ٹائم دیا اس کے بارے میں طے کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تمہیں کیا معلوم کہ صحیح غلط کیا ہے؟ لہذا بہت بڑے پیمانے پہ ہم کو تیاری کی ضرورت ہے. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. بار الہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا. بار الہ جن کے شادیوں مشکلات ان کی مشکلات کو حل فرما. بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. پالنے والے ہم کو باکیفیت عزاداری کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہم کو عزاداری کی حفظ و امان کی کوشش عنایت فرما. پالنے والے ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کر دے. پالنے والے ہمیں اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.